میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں، سارے کے سارے نعمت اپنے بندوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ جنت جنت کی حوریں ہیں، شراباً طہورا ہے، شراباً طہورا ہے، دودھ ہے، میوے ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سارے کے سارے ایمان والے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ بس تھوڑی سی ہمیں فکر کر لینی ہے۔ اللہ رب العزت قربانی مانگتے نہیں ہیں، بلکہ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں۔ جی ہاں، اب سوچیں، ایمان والے کی استقبال، ایمان والے کا استقبال سارے کے سارے فرشتے کریں گے، لگ بھگ سارے کے سارے فرشتے کریں گے۔ کس کے لیے یہ سب؟ سارے کے سارے نعمت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ بس ہمیں جو ہے باحیات زندگی کے اندر جتنی بھی زندگی ہے، کم و بیش 50 یا 60 سال، اس کو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کون جائے۔ دادا زندہ ہے، پوتا چلا گیا، باپ زندہ ہے، بیٹا چلا گیا۔ بس تھوڑی سی ہمیں فکر کر لینی ہے۔ بھائی کس چیز کی فکر؟ تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ ایمان کی فکر۔ اور یہ فکر سے کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان یقین کی بات خوب کہنا سننا کرنا، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خوب کہنا سننا کرنا، یہ ہے اپنے ایمان کی فکر۔ اللہ رب العزت نے اس ایمان کے بنا پر تمام صحابہ کو نمونہ بنا دیا، صحابہ کو نمونہ بنا دیا کہ تم اگر کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ تمام کے تمام راستے آسان ہو جائیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے طور طریقے کو، ان کے طور طریقے پر چلو۔ خاص کر ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ جی ہاں، بس تھوڑی سی ہمیں کیا کرنی ہے؟ فکر کر لینی ہے، توجہ دے دینی ہے، دھیان دے دینا ہے۔ جی ہاں، کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی فکر ہمیں دل سے نکالنی ہوگی۔ اس کی قدر و قیمت دل سے نکالنی ہوگی کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، 7 طبق آسمان، 7 طبق زمین، اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان یعنی بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، ان سب سے اپنے یقین کو ہٹانا ہے، پھیرنا ہے، نظر کو گھما لینا ہے۔ اور اس کا بھی یقین دلوں کے اندر لا لینا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے
محتاج ہیں. جی ہاں، ایک بار موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ٹور پہ نکلے، اللہ کے دین کے تقاضے کو لے کر کے نکلے، اور ان کے پیٹ میں بہت تیز درد ہوئی. کیا ہوا؟ ان کے پیٹ میں بہت تیز درد ہوئی، اور ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین کے سامنے، کہا یار اللہ رب العزت، ہمارے پیٹ میں درد ہے، اب ہم کیا کریں، کیسے ٹھیک ہو؟ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، وہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا، وہ ریان کا درخت ہے، اس ریان کے درخت کے پتے کو کیا کرو؟ کھا جاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا، اور فوراً جو ہے پیٹ کا درد صحیح ہو گیا. کیا ہوا؟ پیٹ کا درد بالکل ہی صحیح ہو گیا. پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا، دوسرے دن اسی طریقے سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا. جی، تو وہ اللہ کی طرف مخاطب نہ ہو کر کے بلکہ اس پیڑ کی طرف مخاطب ہو گئے، اور گئے پتے کو توڑ کے کھا لیا. پیٹ میں درد تھا، گئے پتے کو توڑ کر کے کھا لیا. کیا ان کا پیٹ کا درد صحیح ہوا؟ بالکل ہی نہیں ہوا. اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، کل تک ہمارے اوپر یقین تھا، ہم سے تم نے جو ہے مدد مانگی، آج جو ہے ہم سے نہ مانگ کر کے بلکہ اس پیڑ کے پتے کو جا کر، ریان کے پیڑ کے پتے کو جا کر کے کھا لیا، یعنی اس پر یقین چلا گیا، تو اس سے پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوا. اسے کیا پتہ چلا دوستو بزرگوں، کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. شفا، نقصان، بیماری، یہ ساری چیز، فائدہ، یہ ساری چیز، زندگی، موت، یہ ساری کی ساری چیزوں کا رسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ پتا بھی اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. ہوا بھی اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. پانی بھی اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. چھوڑی اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. زمین اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. بادل اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. سورج اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. گائے کی تھان جو ہے وہ بھی اللہ کے حکموں کی محتاج ہے. زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ اللہ رب العزت اگاتے ہیں. اس کے اندر بھی اگنے کا طاقت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں زمین میں جب غلہ ڈالا جاتا ہے، دانہ چھیٹا جاتا ہے، دانہ بویا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پودے کو بوئے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پودا سڑ جاتا ہے، دانہ سڑ جاتا ہے. پھر اس سڑے ہوئے دانے سے کس کی ذات ہے؟ جو اگا دے، فصل اگا دے، وہ اللہ رب العالمین ہے. جی ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ ان تمام سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اس کا یقین ہمیں دلوں کے اندر اپنے لانا ہوگا. یہ کیسے آئے گا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے بدولت آئے گا، ایمان کے بدولت آئے گا. جی ہاں، ایمان کے بدولت آئے گا. ایک صحابہ ہیں ان کے پاس کھجور کے باغیچے تھے. کھجور کا باغیچہ تھا، اور اس میں کھجور بالکل، آپ دیکھتے ہیں نا کہ آم پکا رہتا ہے تو چوتا ہے، گرتا ہے اپنے آپ، ہوا چلا گر گیا، پکا ہے گر گیا. اسی طریقے سے اس میں پھل لگا ہوا تھا کہ اب تب کا معاملہ تھا. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہم لبیک کہا. اللہ کے دین کا تقاضا آیا، اللہم لبیک کہا. وہ صحابہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. فوراً جو ہے ویسے ہی باغیچے کو پھل لٹکتا ہوا، بالکل اب لگتا ہے جیسے اب تب کا معاملہ ہے، اب گرنے والا. ایسے پودے کو، ایسے پیڑ کو، ایسے باغیچے کو، ایسے پھل کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے دین کے تقاضے کو نکل گئے. اور جب واپس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھل ویسے ہی کا ویسے ہی لگا ہے، اور اس کا دگنا ریٹ مل رہا ہے.
تو یہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ یقین کے بنیاد پر ہوا کہ جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس بات کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک ماچس کی تیلی ہے، اس میں جو جرائن ہوتے ہیں، جو کہ جس سے آگ جلتی ہے مسالے، جس مسالے سے، اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، اس کا بھی خالق مالک اللہ رب العالمین ہے، اور وہ بھی اللہ کی محتاج ہے۔ ہاں، اس کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ بھی اللہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جلے یا نہ جلے۔ جی ہاں، وہ بھی اللہ سے محتاج، وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے حکموں کی محتاج ہے۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کا ہم فکر کریں، تبھی جا کر کے ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا۔ ہاں، دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا۔ ہاں، ورنہ میرے دوستو بزرگوں، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں بچے جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو جب ایگزامینیشن کا وقت آتا ہے، ایگزامینیشن کا ٹائم آتا ہے، تو وہ بچے اس ایگزامینیشن ہال میں کتاب لے کر کے نہیں جاتے، بلکہ وہ جو بورڈ ہوتا ہے، ایگزام دینے والا جو بورڈ ہوتا ہے، وہ بورڈ اور پینسل یا قلم جو بھی ہے اس کو لے کر کے جاتے ہیں، اور جو ایک پیپر شیٹ ملتا ہے، ہاں، ایک پیپر میں ایگزامنر ایک پیپر دیتا ہے، خالی پیپر، اس پر جو ہے لکھنا ہوتا ہے، کوشچن ملتا ہے، کوشچن پیپر، آنسر پیپر، اس پر جو ہے کوشچن کا آنسر لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کتابیں نہیں جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، مرنے کے بعد ہاں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہ کلاس ہوگا، نہ اسکول ہوگا، نہ مدرسہ ہوگا، نہ مسجد ہوگا، کچھ بھی نہیں، تنہا جانا ہے، تنہا آئے ہیں، تنہا جانا ہے، اور تنہا اکیلے جو ہے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ۔ جی ہاں، اس لیے ہم تیاری کر لیں، جتنا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے، ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے۔ جی ہاں، جب ہم فکر کریں گے تو تمام کے تمام مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دنیا کو بھی اللہ رب العزت ہمارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے، دنیا کیا کریں گے؟ ہمارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جو کہ لامحدود زندگی ہے، وہ بھی جو کہ تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، وہ اس زندگی کو بھی اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ خوشگوار بنا دیں گے، آسان کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ آسان کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ کیا ہوگا؟ جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ جی ہاں، جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص کر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔